السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. اچھا سر، اسرائیل، امریکہ اور فرانس، انڈیا، یہ چاروں کنٹریز کہہ رہی ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جو ہیں وہ سٹینڈ ہے اور ان کے ساتھ لیں گے، ٹھیک ہے. اگر میں مسلم کنٹریز کی بات کروں تو مسلم کنٹریز کتنا یونائٹڈ ہیں فلسطین کے لیے سٹینڈ لینے میں؟ یہ تو بدقسمتی ہے. حالات کی ستم ذریعے پہ حق کے مقابلے میں طاقت کا راج بھی نہیں ہے، اور طاقت کے ساتھ جو مسلم کنٹری وہ بکھری ہوئی ہے، ان کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، کیونکہ وہ ڈیپینڈیبل، ان کی مجبوری بھی ہے. طاقت انہوں نے گین نہیں کیا. جو اسلام کی میسیج تھی ٹو گین پاور، ان نے پاور نہیں گین کیا. پھر انہوں نے اپنا شیرازہ بکھیر دیا. کس سے؟ ان کے غلام بن کے. نمبر 1. نمبر 2، ان میں وہ عزم ہمت نہیں. اگر آج بھی OIC وہ تو بیانات دے رہے ہیں، بیانات سے کچھ نہیں چلتا. دیکھیں نا، امریکہ نے اعلان کیا، انہوں نے بحری بیڑا اور اسلحہ بھیجا فلسطین کو. انہوں نے تو جو غزہ میں فلسطینی مر رہے ہیں، کشمیر میں مر رہے ہیں، ان کے ساتھ صرف بیانات تک ہے، بیانات تک موت، بیانات تک نہیں. عملی کام ہو تب ہی کچھ ہو سکتا ہے. اب کیونکہ اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے وہ بدقسمتی سے ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. UNO کا قیام آیا تھا ٹو انشور پیس آف دا ورلڈ. یہ نہیں کہ وہاں افراتفری یہاں افراتفری ہو. مجھے بتائے UNO کے قیام سے لے کے آج تک 76 سال ہو گئے تقریباً، کہاں آر یٹ ڈسپیوٹس آر لنگرنگ اسپیشلی کشمیر اینڈ فلسطین. مجھے بتائے ان نے کیوں ان کو حل نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ یوکرین میں آیا روس، ہم اس کے خلاف ہے. یہودی مرے یوکرین میں، کوئی کرسچن مرے، کشمیر میں مسلمان مرے، برما میں مرے، غزہ میں مسلمان مرے، ہم اس کے خلاف ہیں، کیونکہ ہم نے اس عیشت اور وحشت کو شکار ہیں. ہم کشمیری، ہمیں درد محسوس ہے، ہم نہیں چاہتے کوئی مرے. سیج کو جو پچھلے 3 سال سے مسلسل مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستانی بھارتی فوجوں نے جو وہاں پہ سیج کیا ہے، اس حوالے سے کوئی خبر آپ کو سامنے نہیں آ رہی ہے. مقبوضہ کشمیر قبرستان کی خاموشی جو مقبوضہ کشمیر میں نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے کوئی خبر باہر نہیں آ رہی. اصل میں یہ بدنصیبی ہے، اس وقت جو مسلم کنٹریز کا رول بنتا ہے وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اس وقت مسلمان ان کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. آپ دیکھیں فلسطین میں اس وقت پچھلے 5 دنوں سے قیامت صغریٰ جاری ہے، کس طرح ان پہ بمبنگ ہو رہی ہے، اور وہاں معصوم بچے، نہتے لوگ، خواتین، بچے، ان کو مارا جا رہا ہے. اور امریکہ بہادر ادھر اعلان کر رہا ہے کہ میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہوں، ساتھ دے رہا ہوں، اور اس نے اپنا بحری بیڑا ان کے لیے بھیجا ہے. یہ ستم ظریفی ہے، وقت کی ستم ظریفی ہے. یہ وہ دوہرا معیار ہے مغرب کا، جو مغرب امن کی الاپتہ رہا ہے. لیکن جب اس کو جہاں مسلمان مظلوم ہوتے ہیں تو وہاں اس کی ایک اور اسٹریٹجی ہوتی ہے. جہاں اس کے اپنے کرسچنٹی یا کوئی اور قوم ہو، وہاں اس کی دوسری اسٹریٹجی ہوتی ہے. جہاں بھی مسلمان ہے، مسلمان کو اس وقت تحت کیا جا رہا ہے. یہ تعصب کی بنیاد پہ، یہ وہ تعصب کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. لہذا اس وقت دنیا کو آگے آنا چاہے، جو امن پسند لوگ ہیں، جو انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو آگے آنا چاہے. ان کو فلسطین میں جو قہر بپا ہے اس کو بند کرنا چاہے. اسی طرح جو کشمیر میں ظلم و ستم جاری ہے اس کو ختم کرنا چاہے. تو ایز اے مسلم اور مسلم کنٹریز کتنا یونائٹڈ ہے فلسطین کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے A1 کا شکریہ کہ آپ کشمیر اور فلسطین کا جو کیس ہے اس کو رائٹ پرسپیکٹیو میں پیش کرتے ہیں. دیکھیں، جو فلسطینی ہے ان کا بنیادی حق ہے، حق خود ارادیہ، جس طرح کشمیریوں کا ہے. جہاں تک اب بات کرتے ہیں اسرائیل کی، کیونکہ اسرائیل عرب دنیا کے سامنے ایک سیکیورٹی رسک ہے فیوچر کے لیے. اور OIC کی کچھ ایسی کنٹریز جنہوں نے 2020 میں جو انہوں نے ابراہم ایکارڈ کیا، اس ایکارڈ کے تحت وہ فلسطین کو، اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں. اس میں آپ کا UAE ہے، اس میں آپ کا جارڈن ہے، اس میں آپ کا قطر ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو آج ریکگنائز کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ اپنے آپ کو بچائیں گے. لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اسرائیل کے ایکسپینشن ڈیزائن ہے، وہ اپنے آپ کو پھیلا رہا ہے. آج اسرائیل نے آج فلسطین کو ان کی ناکہ بندی کی ہے، اور اب وہ زمینی حملہ کرنے جا رہا ہے، اور وہ غزہ کی پٹی کو انیکس کرنے جا رہا ہے. اور ان کو سمجھنا چاہے کہ اس سے پہلے اس نے 50 سال پہلے سے جب جارڈن اور دوسرے ممالک کے ساتھ جس نے لڑائی کی تھی، اس وقت ان کی زمینیں ان کی کھائی تھی. تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ OIC کے کچھ ایسے ممالک جو اس خطرے کو نہیں بھانپ رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ قابل مذمت ہے. ان کو OIC میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. OIC کو ان ممبر سٹیٹس کو فارغ کرنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل
اس وقت فلسطینیوں پہ مظالم ڈالا ہے جو بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے. بچے شہید ہو رہے ہیں, خواتین شہید ہو رہی ہے, اور بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, انڈسکرمنیٹ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, UN کے سکولوں پہ بمباری ہو رہی ہے, اور نام دیا جا رہا ہے حماس کو ہم مار رہے ہیں. لیکن پوری دنیا کی میڈیا یہ دکھا رہی ہے, خاص کر وہ میڈیا جو آزاد ہے. آپ دیکھیں ان کے جرنلسٹ کو مارا گیا, بائی ڈیزائن ان کو مارا گیا. جو انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے فلسطین میں کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن وہ میڈیا جو بایس رپورٹنگ کرتی ہے اسرائیل کے لیے, ان کے لیے فریلی وہ رپورٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور آزادی سے پھر بھی سکتے ہیں. برہان کے صدقے, منان کے صدقے, شہداء کے صدقے, شہداء کے صدقے, مسلم کانفرنس کے اہم رہنما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل پارٹیز حریت کانفرنس کا جو یہ آج احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے انڈین ایمبیسی کے سامنے, اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو ہے ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی جس کی قیادت شبیر احمد شاہ صاحب کر رہے اس وقت تہاڑ جیل میں, اس پہ پابندی لگائی گئی ہے. ہمارا مقصد جو ہے ایک ہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں. جو اس کے رائٹس دیے ہیں بھارت نے دیا ہے, جس کے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو 1947 میں سری نگر لال چوک میں جاتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا حق آپ کو دیں گے. اسی طرح پھر وہ خود بھارت جو ہے اقوام متحدہ میں جاتا ہے اور وہاں پر بھی وعدہ کرتا ہے کہ ہم ان کو اپنا حق دیں گے. اور اقوام متحدہ میں 18 قراردادیں ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, ان قراردادوں پہ ابھی تک عمل نہیں ہو رہا ہے. اگر بھارت اس وقت جو ہے ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی پہ, جماعت اسلامی پہ, لبریشن فرنٹ پہ اور اسی طرح دختارین ملت پہ بین لگا رہا ہے, مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنی جدوجہد آزادی سے پیچھے نہیں ہٹی ہے اور وہ جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ. مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنی جدوجہد جو جاری رکھے ہوئے ہیں اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے, اقوام متحدہ کی جی قراردادیں ہیں اور بھارت کو وعدہ ہے ان کو یاد دلانا ہے. ہم نے بار بار آپ نے وعدہ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ اپنی قراردادوں پہ عمل کرے. اسی طرح جو ہے فلسطین کے حوالے سے بھی آج ہمارا یہ احتجاجی مظاہرہ ہے. جو وہاں پر غزہ پہ جو ہے بمباری ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے, وہی طرز عمل اس وقت بھارت بھی کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں. وہاں پر جو ہے جامعہ مسجد کو بین کیے ہوئے ہیں, اسی طرح جو ہے خانقاہ مولا کو بین کیا ہوا ہے, اسی طرح ہے وہاں پر آئے روز قیادت کو نظر بند کیا ہوا ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنی جدوجہد جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ اقوام متحدہ ان قراردادوں پہ عمل کرے جو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے. ہم کشمیری جو کہ خود کئی عرصے سے مصیبتوں کا ایک پہاڑ ہم پر ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم اس موقع کے اوپر غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور بین الاقوامی اداروں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو فلسطین کے جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے, جو بمباری کر رہا ہے, اس کو فوراً بند کیا جائے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کو اور کشمیر کے کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے. بہت شکریہ. دہشت گردی کی لیبل دی جا رہی ہے, جس طرح آج حماس کو دنیا خصوصاً مغربی دنیا دیا جا رہا ہے, لیبل لگا رہے ہیں دہشت گردی کا. کشمیر میں بھی اسی طرح غیر سیاسی قوتوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا. پھر وہاں سیاسی تحریک کو عروج ملا. شبیر احمد شاہ جیسے سینئر حریت لیڈران جو ہیں وہ اسی کی کڑی ہے. انہوں نے اسٹارٹ سے ہی غلام محمد خان سو کے اندر قید جو کشمیری ہیں ان کی جرت کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنا اور پوری دنیا کے اندر جو کشمیر کی جدوجہد ہے اس کو سلیوٹ کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. آج مقبوضہ کشمیر کے اندر تحریک آزادی کشمیر کے جو لیڈران ہیں وہ اسیران ہیں, وہ ہندوستان کی بدنام زبانہ جیلوں کے اندر ہیں. آج ہم پوری دنیا کے انسانی حقوق کے اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کے ظلم اور جبر کا نوٹس لیں اور ہندوستان کو اس بات پہ مجبور کریں کہ وہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی اور ان کا بنیادی حق خود ارادیت دے. یہ خصوصی طور پر شبیر شاہ صاحب کی پولیٹیکل پارٹی ڈیموکریٹک فریڈم موومنٹ اور ان کے ساتھ حریت کانفرنس کے جتنے ہمارے لیڈر جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے, ان کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے
جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں میں اپنی طرف سے اپنی تنظیم جموں کشمیر تحریک خودارادیت کی طرف سے اور بیرون ملک بسنے والے 2 ملین سے زائد کشمیریوں کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کی تحریک میں جہاں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، مالوں اور عزتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہیں بیرون ملک بسنے والے کشمیری سفارتی محاذ پر اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم آج یہاں جو جمع ہوئے ہیں، جس طرح سے بھارت نے ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی پہ بین لگائی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بین کرنے سے، اس کو پابند کرنے سے یہ تحریک ختم ہو جائے گی، لیکن یہ بھارت کی بھول ہے۔ اس نے دیکھا ہوگا، اس نے جماعت اسلامی پہ بھی پابندی لگا دی، لیکن جماعت اسلامی اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تحریک آزادی میں حصہ لے رہی ہے۔ اس نے ان کے رہنماؤں کو، ان کے کارکنوں کو پابندی سلاسل کیا ہے۔ پھانسی کے دار پہ اس کو لٹکایا جائے، اس سے تحریک دب نہیں سکتی، تحریک اور تیز ہوگی اور انشاءاللہ ہندوستان کو جموں کشمیر سے نکلنا ہوگا۔ سڑکوں پر ہے، مطلب ہم کما کہتے ہیں حوصلے والے اور پر امید ہے، بین الاقوامی ادارے، یہ ہماری امید ہے۔ مطلب آج بھی ہم پرامن تحریک پہ امید رکھتے ہیں، ہم انٹرنیشنل لیول پہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان سے امید رکھے ہوئے ہیں۔